کے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی مخصوص نشستوں پر کامیاب 121 میں سے 118 کونسلرز نے کمشنر کراچی نے حلف لے لیا ہے کہ ایم سی ہال میں شدید گرمی کے باوجود سیاسی نعروں کی گونج برقرار رہی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ 3 برس کے بعد سٹی کونسل ہال ایک بار پھر منتخب نمائندوں کے لیے کھل گیا۔ کونسل ہال کے ایئر کنڈیشن بند اور پنکھے خراب ہونے سے منتخب کونسلر گرمی سے بے حال ہو گئے۔ آج یہاں پہ گرمی تو بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، اس کا ایشو تو ضرور اٹھائیں گے کہ لیڈیز کے لیے، اپنے یہ لوگوں کے لیے جو مخصوص ہو کے یہاں پہ ان کو شستیں ملی ہیں، ان کے لیے کچھ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ جون کا مہینہ ہے تو تھوڑا سا پہلے سے پریپیرنگ کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ظاہر ہے حلف برداری کا آج دن ہے تو تھوڑا سا اے سی وغیرہ کو تھوڑا سیٹ کر لیتے، تو سب لوگ پریشان رہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حال میں جوں کونسلرز کی آمد شروع ہوتی گئی، سیاسی جماعتوں کے کونسلرز کی نعرے بازی میں بھی تیزی آتی گئی۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے مخصوص نشستوں پر کامیاب خواتین، اقلیتی، نوجوان، لیبر، معذور اور خواجہ سراؤں کے نمائندوں سے حلف لیا۔ 121 میں سے 3 خواتین کونسلرز غیر حاضر رہیں۔ حلف برداری کے بعد اکثر کونسلرز نے خوشی کا اظہار کیا۔ اعظم کے ساتھ اس ایوان کے ذریعے ہم انشاءاللہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا تو اسی طرح ہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خوشخبری ہمارے آنے سے پہلے ہی، ہمارے میئر کے آنے سے پہلے یہ ہے کہ تقریباً 450 سے 500 افراد کی گنجائش کا ایک ہال اور میئر اور ڈپٹی میئر کا آفس جو سابقہ الادین پارک ہوتا تھا وہاں بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی مخصوص نشستوں کی حلف برداری سے مقامی حکومتوں کے قیام کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب رضا اور گلفام شیخ کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی کا میئر کیسا ہو؟ خواجہ سراؤں نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ خواجہ سراؤں کے مطابق کراچی کا میئر ایک جوان اور فعال شخص ہو جو شہر کے ترقیاتی کام کی باغ دوڑ پھرتیلے انداز میں کر سکے۔ حمنہ نثار کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر کراچی کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ وہیں خواجہ سرا کمیونٹی نے بھی میئر سے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خواجہ سرا رہنما بندیا رانا کے مطابق اگر میئر نوجوان ہوگا تو اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے سر انجام دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب میئر جو ہو ایکٹیو ہو، ینگ ہو، اور ینگ کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہو تو کیا بات ہے، کیونکہ تاکہ وہ مطلب جو ہے بھاگ دوڑ کر سکے۔ کراچی میئر ایسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر میرب موئز کا کہنا ہے کہ ہمیں وہ ساری سہولیات میسر ہوں جو ایک شہری کو ہونی چاہیے۔ جو نئے میئر ہیں وہ اس قسم کے وسائل، اس قسم کی سہولیات یہاں پہ رکھیں جن سے لوگوں کو تفریح کا موقع ملے۔ ہمارے جو خواجہ سرا شہری ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ تفریحی مقامات پہ جا سکیں۔ ٹرانسجینڈر سپنا نے کہا کہ امید ہے مرتضی وہاب کے میئر بننے سے کراچی خوشحالی کی طرف جائے گا۔ ینگ ہونا چاہیے، ینگ سے یہ ہے کہ وہ سب چیزیں نا اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے، اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ہمارے لیے کام کیے اور آگے بھی ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ حمنہ نثار، سٹی 21۔ اور ناظرین، کے ایم سی میں حلف برداری کے لیے 118 اراکین شامل ہیں۔ یہ اراکین شہر کی خدمت کا عزم کر رہے ہیں اور ایوان میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ لوگ اتنے قابل ہیں؟ ہمارے نمائندے جنید جاوید نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان بلدیاتی نمائندوں نے جوابات کیا دیے۔ کراچی کاؤنسلر کی اسپیلنگ کیا؟ COUNCLOUR۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قومی ترانہ؟ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ ایسی بھول گئی تھوڑا سا۔ کس کے لیے؟ میئر کے لیے؟ کراچی کا نام؟ کراچی کا پرانا نام کلاچی۔ قومی ترانہ؟ پاک سر زمین شاد باد، ایشور حسین شاد باد، تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت، پائندہ تا پندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستار و ہلال، رہبر ترقی و کمال، تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان، سائے خدائے ذوالجلال۔ شاد باد، کشور حسین شاد باد،
جوش بہت زیادہ ہے اس لیے آواز ذرا نکل نہیں رہی ہے. سنا دیں. جی میں سنا دیتی ہوں لیکن ہاں. اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کونسل ہال میں حلف برداری کے لیے جمع ہونے والے نمائندے الو سے ڈر گئے. کونسل ہال میں اچانک الو گھس گیا لیکن باہر واپس نہیں نکل پایا. جنید جاوید کی رپورٹ دیکھیے. ہر شاخ پر الو بیٹھنے کی بات ہوئی پرانی، اب تو ایوانوں میں بھی الو آ گئے. سٹی کونسل میں اجلاس سے قبل الو گھس آیا، ادھر ادھر اڑتا رہا لیکن باہر نہ نکل پایا. کونسل ہال میں الو کو دیکھ کر خواتین کی بھی چیخیں نکل گئیں. الو اڑتا اڑتا پنکھے سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو کر گر گیا. KMC انتظامیہ فوری موقع پر پہنچی اور الو کو ریسکیو کر لیا. انتظامیہ نے جان چھڑانے کے لیے پہلے الو کو نیچے پھینکا، پھر اسپتال لے جانے کا حکم دیا. الو کو ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد کراچی چڑیا گھر یا سفاری پارک لے جا کر چھوڑا جائے گا. جنید جاوید، سٹی 21 نیوز، کراچی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں غیر منتخب افراد کو میئر چیئرمین منتخب کرانے کے قانون سے متعلق جماعت اسلامی نے میئر کے انتخاب سے قبل ترمیم کو چیلنج کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے ابتدائی بلدیاتی ایکٹ 2013 کے تحت مکمل ہوئے. اسی قانون کے تحت منتخب چیئرمین میئر کے امیدواروں نے حلف لیا. ترمیمی ایکٹ کے تحت غیر منتخب افراد کو چیئرمین میئر بنانے کی منظوری دی گئی ہے. بلدیاتی قانون کی روز کے مطابق میئر منتخب نمائندوں میں سے ہونا چاہیے. غیر منتخب افراد کو میئر چیئرمین منتخب کرانا آئین اور بلدیاتی قوانین کی روح کے منافی ہوگا. حالیہ ترمیم کے تحت جاری کردہ 24 مئی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے. بلدیاتی قانون میں ترمیم کی تجویز جماعت اسلامی نے ہی دی تھی. صوبائی وزیر سعید غنی نے دعویٰ کیا ترمیم کی مخالفت سمجھ سے باہر تھا ہے. کہا کہ اسمبلی میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور کی گئی. حافظ نعیم کا عدالت میں جانا ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس میئر کے لیے اکثریت نہیں ہے. حافظ نعیم نے میئر بننے کے چکر میں منافرت کی سیاست کی. 130 میں سے متعدد ارکان جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو ترمیم تھی کہ جس میں کہ کوئی ایسا شخص جو کاؤنسل کا ممبر نہ ہو وہ بھی میئر یا ٹاؤن چیئرمین یا وائس چیئرمین بن سکتا ہے، یہ تجویز سب سے پہلے جماعت اسلامی نے دی تھی. جب ہم لوکل گورنمنٹ قانون میں ترامیم کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے جو منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے تمام جماعتوں کو خط لکھا اور ان سے تجاویز طلب کی. تقریباً تمام جماعتوں نے یہ تجویز دی کہ یہ ہونا چاہیے جس طرح 2001 اور 2005 میں تھا. مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ خان، نسرین جلیل صاحبہ، طارق حسن صاحب یہ ممبرز نہیں تھے کاؤنسل کے اور وہ الیکٹ ہو کر پھر بن گئے. اچھا اس وقت وہ 6 مہینے والی شرط بھی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ الیکٹ ہو جائیں تو وہ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اس کو مزید تھوڑا بہتر کیا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی کہ ممبر بنے، لیکن ہم نے شرط لگا دی کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس امیدوار کو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کونسل کا ممبر بننا ہے. تو اب جو بات جماعت اسلامی پہلے سے کہہ رہی تھی، جو بات MQM پہلے سے کہہ رہی تھی، جو بات اور جماعتیں پہلے سے کہہ رہی تھیں، وہ اب آ کر اس کی مخالفت کر رہی ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. بقول حافظ نعیم صاحب کے کہ ان کے پاس 130 ممبر اپنے ہیں اور 63 ممبر PTI کے ہیں تو آپ کی تعداد 193 بن جاتی ہے. تو آپ کو تو بے چینی ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے کہ جی آج کراؤ الیکشن تاکہ وہ میئر بن جائیں. لیکن اگر وہ اب عدالت میں جا کر اس پورے عمل کو تاخیر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس سے کم از کم ہماری ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جو 130 ممبر ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں. یا سب سے آسان کام ہے اپنے نام کے ساتھ لگا لیں میئر حافظ نعیم الرحمان. ساری زندگی جو ہے وہ میئر ہی رہے گا، الیکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. طویل انتظار نہ لائن کا چکر، شناختی کارڈ اب گھر بیٹھے بنانے کی تیاری. نادرا کا کراچی کے شہریوں کو بائیکر سروس دینے کا فیصلہ. شناختی کارڈ کا تصدیقی عمل گھر پر ممکن ہوگا. انگوٹھوں کے نشانات، تصاویر کے لیے نمائندہ گھر آئے گا. خواتین بائک رائیڈرز کی خدمات بھی لی جائیں گی. شناختی کارڈ پرنٹ ہونے کے بعد شہریوں کو گھر پر پہنچایا جائے گا. بس عام فیس کے مقابلے رقم کچھ اضافی ادا کرنی پڑے گی.
सिंध हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम। जिना अस्पताल में कैंसर स्टेज 1 और 2 का मुफ्त इलाज जारी है। अस्पताल में 2 साइबर नाइफ भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में 90% कामयाब होने की उम्मीद है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल वाहिद सरकारी अस्पताल जहां साइबर नाइफ की सहूलियात मुयस्सर हैं। एक साइबर नाइफ की लागत $4.1 मिलियन है। कैंसर के मरीजों का इलाज 3 तरीकों से किया जाता है। एक सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा इलाज रेडिएशन के जरिए किया जाता है। जिनको रेडिएशन की ज़रूरत होती है उनका साइबर नाइफ के जरिए इलाज होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर तारिक महमूद का कहना था कि साइबर नाइफ एक रोबोट है। मरीज इसके सामने लेटता है और साइबर नाइफ कैंसर को टारगेट करता है। 15 से 45 मिनट में सर्जरी हो जाती है। कुछ मरीज़ों को रेडिएशन की थेरेपी चाहिए होती है, उनको हम टोमोथेरेपी या एक्विनॉक्स पे ट्रीट करते हैं। अब मरीज़ की जो स्टेज 1 हो या कुछ केसेस में स्टेज 2, तो वो क्योरेबल स्टेज होती है। तो जो क्योरेबल स्टेज है वो सिर्फ साइबर नाइफ पे सिर्फ क्योरेबल स्टेज के मरीज़ ही ट्रीट होते हैं। लेकिन जो टोमोथेरेपी है उसके ऊपर या एक्विनॉक्स के ऊपर स्टेज 1 to 4 हर स्टेज के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं। प्रोफेसर तारिक महमूद का कहना था कि डॉक्टर की मदाखलत तब ही होती है जब कोई गलती आए, वरना रोबोट खुद ही सब काम करता है। जिन अस्पताल में कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, जबकि यही इलाज बाहर लाखों में होता है। कैमरामैन हैदर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी करने वाले दूध फरोशों की शामत आ गई। FIR भी कटेगी और गिरफ्तार भी किया जाएगा। मुनाफाखोरों को लगाम देने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी बना ली गई है। कमिश्नर हाउस में दूध की कीमतों से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। दूध की सरकारी कीमत से ज़ायद फरोख्त करने वालों को जेल होगी। कमिश्नर हाउस में मुनक्कदा इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कमिश्नर कराची ने दूध की सरकारी रिटेल कीमत 180 रुपए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल ने रिटेलर्स और डेयरी फार्मर्स को सरकारी रेट दूध फरोख्त करने की हिदायत कर दी। कौकब इकबाल ने बताया कि कमिश्नर कराची ने वाज़ेह कह दिया है कि ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा होगा। गिरफ्तारी के अहकाम भी दिए गए। आज मैं कमिश्नर कराची को मैं समझे खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम पूरे कराची की जानिब से कि इन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया सार्फिन के लिए, और ये इनको इम्प्लीमेंट कराएं। इनके डिप्टी कमिश्नर साहिबान, इनके असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और जो भी दीगर मुतल्लिका अमला है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें, और ये कमिश्नर साहब के आर्डर हैं। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर ने दूध की कीमत में हालिया 10 रुपए का इजाफा वापस ले लिया। कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ गई, अगर लागत पूरी ना हुई तो शहर को दूध की तलब पूरी नहीं हो सकेगी। जो 210 थी 220 रुपए शहर में फ़रोख्त हो रहा है, और भैंस कॉलोनी के एक ग्रुप की जानिब से इजाफा सामने आया था, और ये एक मिली भगत से फिर वो इजाफा कराची भर में कर दिया गया। इसका इल्म पूरे जो इंतज़ामिया है उसको मालूम है, और यकीनन ये ख़राबी बहुत ऊपर की सतह तक है। तो यकीनन जिन लोगों ने भी इजाफा किया उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी, कार्रवाई ना हुई। कमिश्नर कराची ने मुनाफाखोरों को लगाम देने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बना दी जो सरकारी नर्ख पर दूध की फरोख्त यकीनी बनाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर बजट से पहले आवाम के लिए खास रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत फराहम किए जाने वाले सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए तक कमी कर दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चक्की में पिसने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने घी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स की तरह कराची में भी वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो की कमी कर दी गई, जिसके बाद सब्सिडाइज घी 490 रुपए फी किलो से कम होकर 410 रुपए फी किलो पर दस्तयाब होने लगा। जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में ही फराहम किया जाएगा। घी सस्ते होने पर शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। अच्छी बात है, हम गरीब इसको सस्ता और सस्ता करें, हम लोग ले सकें, और गरीब आवाम यार ये ख्याल करना चाहिए भाई सिंध हुकूमत को। अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमत ने हमारे लिए सोचा है, कुछ हमारे लिए कुछ करा है। घी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि अशिया सस्ती करने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर इनकी दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बल्दिया गरबी की इंतज़ामिया ने आइंदा माली साल के ड्राफ्ट बजट को हतमी शक्ल दे दी है। मुतवक्के बजट का हुजम 3 अरब 61 करोड़ रुपए जाहिर किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
بلدیہ غربی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر سید شبیع الحسن کے مطابق مالی سال 2023-2024 کے بجٹ کا ہجوم 3 ارب 61 کروڑ روپے ہے۔ سندھ حکومت سے 2 ارب 54 کروڑ روپے ملنے کی توقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آنے والا بجٹ جو ہے 2023-24 کا ہم نے تیار کر لیا، تقریباً 3 ارب 61 کروڑ روپے کا یہ بجٹ ہے، اور یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں سے 2 ارب 54 کروڑ روپے ہمیں اوزیٹی کی مد میں وصول ہونے کی توقع ہے، اور ذرائع آمدنی میں ہم نے ٹریڈ لائسنس اور دیگر ذرائع سے تقریباً 10 کروڑ کا تخمینہ ہے۔ اکاؤنٹ آفیسر عمران سیال کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں بلکہ حقائق کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جس میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ عوام نے جو تجاویز دی تھی ہم کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بجٹ بنائی ہے، اور جو آپ نے کہا کہ یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، اس حوالے سے ہم نے وہ چیز نہیں رکھی۔ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، اور ٹیکس فری بجٹ کے حوالے سے جو بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ کو، جو ڈی ایم سی ویسٹ کے حوالے سے ہم نے بجٹ بنائی ہے، وہ عوام کی بھلائی کے لیے بجٹ بنائی ہے۔ بلدیہ غربی واجبات کی مد میں 30 کروڑ روپے کی نادہندہ ہے، جبکہ ڈرافٹ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ شامل کیا گیا، جس میں پالیسی کے تحت تبدیلی بھی متوقع ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ مومن آباد میں پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو کی تاجر کے گھر لوٹ مار کا واقعہ۔ پولیس حکام کے مطابق آفریدی کالونی میں رہائش پذیر تاجر محمد شریف کے گھر پولیس کی وردی میں ملبوس مسلح ملزمان داخل ہوئے۔ ڈکیتی کی واردات میں قریبی رشتہ دار ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ واردات کا مقدمہ درج کر کے گھر کے دیگر افراد اور قریبی رشتہ داروں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ جاوید قائم خانی سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، مومن آباد تھانے کی حدود میں جو ہے وہ ہاؤس رابری کی واردات ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ پولیس وردی میں ملبوس تھے۔ اسی واردات کے حوالے سے پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس وقت ہم موجود ہیں SHO مومن آباد سب انسپیکٹر اصغر کانگو کے پاس۔ ان سے جانتے ہیں، اگر صاحب بتائیے گا کیا واقعہ تھا یہ، آپ کو کب انفارمیشن ملی اور آپ نے اب تک جو ہے وہ کیا کارروائی کی؟ کیا پولیس وردی میں اس طرح کی وارداتیں ہونا، بڑے اسلحے کے ساتھ آنا، کیا پولیس کی جو حکمت عملی ہے وہ اس کے برعکس ہے؟ یہ کوئی گھر ہے فریدت کالونی میں، وہ پہاڑی ہے، کوئی پہاڑی کے اوپر گھر ہے، کافی گھر ہیں، کنجس علاقہ ہے وہ۔ وہاں ایک شبیر نامی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے اندر دروازے سے نہیں آئے تھے۔ یہ 6 تاریخ کا واقعہ ہے، اور وہاں ان لوگوں کا کوئی خفیہ راستہ ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا راستہ ہے، اس کا باورچی خانہ ہے اس کے اوپر، وہ جو کسی کو بھی نہیں پتا، ایون اتنے یہ کہ اس کے رشتہ داروں کو نہیں پتا، اور اس کے اوپر بڑے سامان نام پڑا ہوا، کسی کو یہ کانسیپٹ نہیں تھا یہاں کچھ چیز بندہ نیچے سے آ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے ایک بندہ کودا، اور بندے آئے وردی میں، اور ان لوگوں نے واردات کی ہے 6 بندوں نے۔ سب سے پہلی بات ہے، اس پہ قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ویب کیمرہ ہے، یہ وہ یشی کا کیمرہ، وہ کاسٹلی ہوتی ہے، وہ سارے، کسی کو ان لوگوں نے کسی چیز پہ ٹچ نہیں کیا، سیدھا جا کے اپنے مہاجن پہ گئے کہ ہمیں جو گولڈ ہے وہ دو، اور 2 لاکھ کا کیش ہے وہ دو۔ اور سب سے پہلی بات ہے، ان لوگوں کے پاس ویپن تھا لائسنس شدہ، تو ان لوگ یہ کہا کہ آپ کا ویپن کدھر ہے؟ تو آپ تو سمجھ سکتے ہو کہ یہ پوری ریکی ہے، اور ریکی بھی ایسی ہے کہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کون ہے، وہ تو ہم نے انشاءاللہ کام کیا ہوا ہے اس میں۔ جی FIR جو ہے وہ اس کے بعد ہی جو ہے پولیس کی کارروائی شروع ہوتی ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ اس سے مماثل رکھنے والی مزید کارروائیاں یقینی طور پر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بھی رپورٹ کی گئی، اور ان کی نالج میں بھی موجود ہے منگو پیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولڈ سٹی ایریا سلطان آباد کا جو ایریا، ایسے مقامات پر جو ہے وہ اس طرح کی وارداتیں دیکھنے میں آئی تھی، جس میں پولیس کی وردیوں کو جو ہے وہ ملزمان نے استعمال کیا۔ 2 لاکھ روپے نقد تھے، اور ایک اسلحے کا جو اسلحہ تھا لائسنس یافتہ، وہ گھر میں موجود تھا۔ اس تمام چیزوں کو لے کر جو ہے بآسانی دروازے سے واپس فرار ہوئے، جبکہ پولیس نے جیسے اپنے جو انویسٹیگیشن کی ہے ابتدائی، اس میں یہ بتایا کہ ملزمان دروازے سے انٹر بے شک ہوئے ہوں گے، لیکن پہلا شخص جو ہے وہ دروازے سے نہیں بلکہ کسی وینٹیلیشن جو گھر کے اندر موجود ہے اس وینٹیلیشن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا، اور اس کے بعد یہ پوری کارروائی انجام دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور پولیس کی وردی کا جو استعمال ہونا ہے اس کے حوالے سے تمام تر شواہد جو اس سے پہلے مماثل رکھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ جی